السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الکہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں جس میں سے تیسرا ہے قرآن مجید۔ اس میں سے قرآن مجید میں جو دوسرا ضمنی موضوع ہے اس میں وہ مثال قرآن کی مثالیں۔ آیت نمبر 54 میں سے ہے جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے پھیر کر بیان کی، مختلف طریقے سے بیان کی۔ صرف کہتے ہیں لٹا کر بات بیان کرنا، طرح سے بیان کرنا، مختلف مثالیں دے کر بیان کرنا۔ فی هذا القرآن، اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں دی۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے۔ جدل سے ہے، جدل پہ، جھگڑنے پہ، وہاں جھگڑنا کرنا، بہانے بنا کر جھگڑنا اس پہ اتراتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بات مثالوں سے سمجھائی ہے، کیونکہ مثال سے بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق بہت سی دلیلیں اور مثالیں دی ہیں، اور مختلف پیراؤں میں مختلف مثالیں دے کر بیان کی ہیں۔ مگر انسان جھگڑالو اور اینڈ درم ہے، وہ ہیلے بہانے لگاتا ہے اور بات سمجھتا نہیں ہے۔ یہ جنت کی بھی جو بات آ رہی ہے، اور دوزخ کی، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی اور دوزخ میں یہ کچھ ہوگا، یہ بھی ایک مثال ہی ہے، کیونکہ جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، دوزخ کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جنت ہمارے خیال سے بہت ماورا ہے، بہت اونچی چیز ہے، اور اس سے جہنم بھی بڑی زیادہ سخت چیز ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ آ سکتی تھی۔ اب عرب کے ریگستان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کچھ ہے، تو وہاں کیا ہے جی، ہر طرف باغ ہوں گے، اور کھجوریں ہوں گی، اور پھل ہوں گے، اور پانی کے چشمے ہوں گے۔ تو یہ جو ساری وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو آسانیاں اور سہولتیں اس ماحول میں ہو سکتی تھی، اللہ نے وہ سمجھائی ہیں۔ اصل میں کیا ہونا ہے، یہ ایک وہ جنت چیز ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مختلف مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے۔ سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال دی ہے 26 میں، پھر اسی 171 میں کفار کے بہرے، گونگے اور اندھے ہونے کی مثال اللہ نے دی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی 261 265 میں اللہ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے اجر کی مثال دی ہے، اور پھر ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مثال بھی دی ہے کہ جو دیتے ہیں وہ 264 میں آ رہی ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت 117 میں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی 275 میں سود کھانے والوں کی مثال دی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت 59 میں عیسیٰ علیہ السلام کی آدم کی طرح پیدائش کی مثال دی ہے، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت 31 میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان کے کوے جیسا نہ ہونے کی مثال دی ہے، کہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ لاش کو دفنا سکے، تو اس نے کوے کی مثال وہاں پہ دی ہے۔ اور پھر سورہ انعام میں آگے آ رہی ہے جی، روشنی اور اندھیرے میں چلنے کی مثال دی ہے، اور پھر یہی مثال سورہ رعد میں بھی دی ہے۔ اور پھر بڑی سخت مثال جو ہے سورہ اعراف کی آیت 176 میں اس مثال کو ضرور دیکھیے گا، جو خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے کتے کی مثال دی ہے۔ یہ کتے کی طرح ہر وقت ہامتا ہی رہتا ہے، کیسا زبان اس کی باہر ہی ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے، پانی سے ہے، یہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے۔ اور پھر سمندر میں طوفان میں پھنسنے والوں کی مثال دی ہے سورہ یونس میں، اور پھر اندھے اور بہرے اور دیکھنے اور سننے والوں کی مثال دی ہے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ سورہ رعد میں بھی ہے، باقی بھی ہے۔ اور پھر کفار کے اعمال راکھ کی طرح ہے، یہ کارت ضائع ہے، یہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے مثال دی ہے۔ اور پھر اسی صورت میں اللہ نے شجر طیبہ کی مثال دی ہے، اور شجر خبیثہ کی بات کی ہے، وہ ناپاک درخت ہے، اور اس کا یہ سلسلہ، یہ ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ دی ہیں۔ پھر سورہ نحل میں 16 نمبر میں بے اختیار غلام اور آقا کی مثال دی ہے، اور پھر اسی صورت میں گونگے اور بے اختیار اور عقل مند کی مثال دی ہے، اور سورہ نحل کی آیت 112 میں ناشکری بستی کی بربادی کی مثال دی ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے، جو ناشکرے کرتے ہیں ان کی بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، خرابی ہے۔ اور پھر سورہ کہف کی آیت 32 سے 43 میں جو پڑھ رہے ہیں، 2 آدمیوں کے رویوں اور ان کے انجام کی مثال دی ہے، جس میں یہ آیت پھر بعد میں آ رہی ہے۔ اور پھر سورہ حج کی آیت 73 میں بڑی اہم مثال دی ہے کہ تمام غیر اللہ مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر اسے ذرا کچھ اچک کر لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے۔ پھر سورہ نور کی آیت 35 میں تو اللہ نے نور السماوات والارض ہے، وہاں پہ دی ہے کہ نور کیسے ہے، اور کیسے چراغ، اور اس میں کیا کچھ ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں اللہ نے بڑی اہم مثال دی ہے، غیر اللہ کی مکڑی کے جالے کی طرح بے ثباتی کی مثال ہے۔ جتنے غیر اللہ یہ ایسے ہی ان کے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، سب سے کمزور، سب سے بودا، سب سے بیکار چیز، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے سورہ روم کی آیت 28 میں غلام اور آقا کی مثال ہے۔ 43 سورہ زخرف کی آیت 17 میں بیٹی کی پیدائش پر کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کی مثال دی ہے۔ پھر جنت کی نعمتوں کی مثال ہے سورہ محمد کی آیت 15 میں۔ پھر دنیا کی زندگی کی مثال ہے سورہ حدید میں۔ پھر قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا، سورہ حشر میں ہے۔
پھر بے عمل کے گدھوں پر کتابوں کی مثال ہے، یہ سورہ نمبر 62 میں ہے۔ پھر بری عورتوں کی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں سے مثال دی ہے۔ یہ پھر مومن عورتوں کی فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام سے مثال دی ہے۔ تو کتنی ہی مثالیں ہیں، یہ درجنوں مثالیں بنتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی مثالیں ہیں۔ تو قرآن نے، اللہ نے کہا کہ ہم نے بات کو گھما کر پھیر کر مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی اور مثالیں دے کر سمجھانے کی، لیکن انسان سمجھنے کی بجائے جھگڑے پہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان سے سمجھنا اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔